نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، حیات لمحہ بلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد کا نواسا آیا ہو کے مہمان، محمد کا نواسا آیا، دشت خونخوار ملا تے دل زہرا آیا، دشت خونخوار ملا تے دل زہرا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، جو کہ گزری علی اصغر پہ وہ روداد نہ پوچھ، جو کہ گزری علی اصغر پہ وہ روداد نہ پوچھ، ہائے پیاسا لب دریا سے بھی پیاسا آیا، ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا، شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا، شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا، ساتھ لپٹا ہوا برچھی سے کلیجہ آیا، ساتھ لپٹا ہوا برچھی سے کلیجہ آیا، ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا، احمد و زہرا ہے در کو حسن کو شہ کو، احمد و زہرا ہے در کو حسن کو شہ کو، حرملاتی سے کس کو نہ تڑپا آیا، حرملاتی سے کس کو نہ تڑپا آیا، راہ تکتی رہی بچے کی جگر تھام کے ماں، راہ تکتی رہی بچے کی جگر تھام کے ماں، خون میں ڈوبا ہوا بے شیر کا لاشا آیا، خون میں ڈوبا ہوا بے شیر کا لاشا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواز
نواسا آیا، قید کر کے سر بازار پھرایا ان کو، قید کر کے سر بازار پھرایا ان کو، جن کے گھر ہی سے مسلمانوں میں پردہ آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا، ہائے بے وارثوں کی چند رداؤں کے سوا، ہائے بے وارثوں کی چند رداؤں کے سوا، لوٹ میں ہاتھ مسلمانوں کے اور کیا آیا، لوٹ میں ہاتھ مسلمانوں کے اور کیا آیا، کوفی و شرم سے آنکھوں کو جھکائے رکھنا، کوفی و شرم سے آنکھوں کو جھکائے رکھنا، ننگے سر ہے در کر یار کا کنبا آیا، ننگے سر ہے در یار کا کنبا آیا، توق سے پاؤں میں تھی طاقت رفتار کہاں، توق سے پاؤں میں تھی طاقت رفتار کہاں، توق و زنجیر کو سجاد پہ رونا آیا، توق و زنجیر کو سجاد پہ رونا آیا، ہائے اس بچی کی مایوس نگاہ شمسی، ہائے اس بچی کی مایوس نگاہ شمسی، لوٹ کر جس کا چچا اور نہ بابا آیا، لوٹ کر جس کا چچا اور نہ بابا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، منزل ہے شاہ خدا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا کی، ختم منزل ہے شاہ خدا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا کی، ہے منور زمیں کربلا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا کی، ہے منور زمیں کربلا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا ہے جو روز قیامت قریب، کہاں
کانپتے ہیں فلک خوف سے سب، زرد رنگت ہے خاک شفا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا کی۔ شاہ ناقوں کو منگوا رہے ہیں اور حرم کو اتروا رہے ہیں، بندھ رہی ہیں قنات ردا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا کی۔ ہے علمدار کو لوگ گھیرے دے رہے ہیں ترائی میں ڈیرے، غیر حالت ہے شاہ خدا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا۔ کہتے ہیں شاہ بھائی سے رو کر، دیکھیے کیا دکھائے مقدر، آمد آمد ہے فوج وغا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا کی۔ پاس زینب کے بیٹھے ہیں اکبر، مسکراتے ہیں جھولے میں اصغر، کیا خبر ہے ابھی انتہا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا۔ اس طرف شاہ اترے ہیں بن میں، مانگنے جاتے ہیں دن وطن میں، طول فرقت کی صغرا ہے شاہ کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا کی۔ رو کے کہتی ہے دادی سے دکھیا، حج سے پلٹے ابھی تک نہ بابا، دیکھیے کیا ہے مرضی خدا کی، دوسری ہے یہ ماہ عزا کی۔ ہے منور زمیں کربلا کی، دوسری
پہچان ہے خدا کی پیام حسین سے، قرآن ہے آشکارا کلام حسین سے، ہے کربلا کی شان قیام حسین سے، ہے کربلا کی شان قیام حسین سے، ایک دشت بے گیاہ کو کیا کیا بنا گئے، ایک دشت بے گیاہ کو کیا کیا بنا گئے، صحرا کو کربلائے مولا بنا گئے۔ خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته۔ اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تر ستائش، تمام تعریفیں اس خالق عالم کی جب انسان ارادہ ہم کرے تو اسے امیر المومنین سے بہتر الفاظ میں ایسا نہ سکے۔ اللہ شاہ اے الذی لا یدرک باطنہ ولا ینالہ خصوصا، کہ تخیل کی طویل در پرواز اس کا ادراک نہیں رکھتی اور فکر کی گہرائیاں اسے پا نہیں سکتی۔ حمد اس بارگاہ بے نیاز کے لیے جس کے لیے مولا یہ ارشاد فرمائے کہ دیکھنے والی آنکھ سے وہ نظر نہیں آ سکتا، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود کوئی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ ہم اس بارگاہ بے نیاز کے لیے کہ جس پروردگار عالم نے کائنات میں اپنے اسرار و رموز کو پنہاں کیا، انسان کو عقل عطا کی کہ وہ ان اسرار و رموز میں نظر کرے تو یہ محسوس ہو کہ یقیناً کوئی ہے جو خلق کرنے والا ہے، اور پھر عقل کی رہنمائی کے لیے محمد و آل محمد کو کائنات میں بھیجا۔ کہ جن کی تسبیح سے ملائکہ تسبیح کا انداز سیکھے، جن کی حمد سے ملائکہ انداز حمد سیکھے۔ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ خلقت جسم عطا کر کے اس نور کو کائنات میں بھیج دی انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور یقیناً وہ ہستیاں کہ جو اس طرح خدا کی معرفت کا درس دے کہ صدیوں بعد بھی اگر انسان خلوص سے دل سے چاہتا ہے تو دعائے معصوم اتنا بڑا سہارا ہے، اتنا بڑا سہارا ہے۔ پھر جب ہم پڑھتے تو ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے کہ خدا سے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ قربت الہی کیا ہے؟ آل محمد کے علاوہ کون عطا کر سکتا ہے؟ اسی لیے بغیر ان سے ربط رکھے ہوئے عبادتیں بیکار ہو سکتی ہیں۔ عبادت پہنچا ہی نہیں سکتی خدا تک اگر صرف رکوع و سجود ہو، اگر انسان اس روح کو نہ محسوس کرے، طواف خانہ کعبہ بھی کرتا رہے اور اس کا دل رجوع نہ کرے تو یقیناً یہ اس کے نصیب کا چکر ہو۔ اور جب انسان خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے، بظاہر جو انسان سجدے میں نہیں ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ معرفت الہی کی عجیب منزل ہے اور معرفت الہی کی کمال ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً خدا کا اتنے احسانات کہ جس کے لیے مولا یہ کہے کہ اس کے احسانات، اس کے نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ معصوم کے الفاظ کے بعد کس میں طاقت ہے کہ کہہ سکے کہ وہ شمار کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کی اتنی نعمتیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمیں بہت سی نعمتوں کا احساس یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ان ہستیوں کو کائنات میں بھیجا کہ جہاں ہم صرف یہ نہیں سمجھتے کہ
عبادت ظاہری بلکہ عبادت کی جو باطنی کیفیت ہوتی ہے. یعنی دین کیا ہے؟ صرف نماز روزہ دین نہیں. ہمارے سامنے جناب رسول خدا کا واقعہ بال اتفاق تمام تاریخ میں موجود ہے کہ 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک بہت عبادت گزار لیکن اس کی زبان سے دوسرے پریشان، اور ایک عبادت کرنے والی ضرور ہے لیکن دونوں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آنا. یہ اتنی بڑی چیز ہے، یقیناً انسان سمجھ نہیں سکتا کہ جب ایک دوسرے سے ربط نہ ہوگا. آپ سوچئے آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں مصافحہ اور معانقہ. مصافحہ ہاتھ کا ملانا، معانقہ گلے کا ملانا. جس وقت یعنی آپ سلام کرتے ہیں تب بھی یہ کہا گیا کہ 69 جو ہیں وہ جواب 69 جو جواب دینے والے اور سلام کرنے والے. تو جب آپ دیکھیں مصافحہ مناقے کا کیا کہ کتنی اس وقت میں جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں کتنی پروردگار عالم کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں. ہم سمجھ سکتے تھے کہ ہم اس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. یقیناً یہ خدا کا احسان ہے ہم پر کہ وہ ان ہستیوں کو کائنات میں بھیجتا ہے جن کی زبان مبارک سے جملے جو نکلتے ہیں وہ ہماری مدارج کو بلند کرتے ہیں کہ مومن کو دیکھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے. ایک دوسرے کے دکھ کے لیے جب ہم کسی مومن کا حال سنتے ہیں اور ہمارے دل میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے خدا اس کا بھی ہمیں اجر عطا کرتا ہے. جب ہم کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ثوابات کو پوشیدہ کیا. جب کسی کے لیے غائبانہ دعا ایک بہت بڑی چیز ہے. اور ہم جب کسی مومن کے کسی مسئلے سے آگاہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے خدا قبول کرنے والا ہے تمہاری دعا کو اس کے حق میں قبول کر کے خود تمہارے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے. انسان جب غائبانہ دعا کرتا ہے کس قدر پروردگار عالم کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو اس صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں. اور یقیناً وہ ہستیاں جو معرفت الہی کا کمال ہے ان کے ہر اٹھتے ہوئے قدم نے معرفت الہی کی منزلوں کو انسان کے لیے آسان کیا ہے. چاہے وہ ان کے طرز عمل کی صورت میں ہو چاہے وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی صورت میں. آج ہم معصومین کے جملے چاہے ہم اقوال و ارشادات دیکھیں چاہے ہم دعائیں دیکھیں. دعائیں کیا ہیں؟ دعائیں خود ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے یہ منزل کوئی طے کر سکتا تھا سوائے محمد و آل محمد کی. امیر المومنین اپنے زمانہ گوشہ نشینی میں جب لوگوں سے مخاطب نہیں ہو سکے اس وقت میں آپ نے جو معرفت الہی کا درس دیا ہے اپنی دعاؤں سے اور جو اخلاق حمیدہ کو سنوارا ہے اپنی دعاؤں سے وہ آج تک ہمارے لیے راہ ہدایت. اور اسی طرح علی عبد الحسین کا زمانہ دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جو معرفت کا کمال ہے. یہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کو قربت الہی کی عظیم منزل پر فائز کر سکتا ہے. اور یقیناً یہ ان کا احسان ہے اس فرش کے حوالے سے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ فرش ہم بچھاتے ہیں تو اللہ خدا کا احسان ہے. یہ فرش ہمارے اتنا بڑا احسان ہے. پروردگار اس فرش کے صدقے میں ساری بلائیں دور. ایک عام بات یہ سنتے ہیں کہ معصوم کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر آتا ہے تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے گھر میں اور جب وہ جاتا ہے تو تمہاری جو دکھ اور مصیبتیں وہ دور ہو جاتی ہیں. ایک عام مہمان کے لیے شبد ہے کہ مہمان کا اکرام یعنی اس کا احترام یہ ہے کہ اس کی چاپ قدم کو بھی غور سے سنو. کبھی ہم نے سمجھا کہ مہمان کی چاپ قدم کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان جب چلتا ہے اس کے قدم اٹھانے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو چاپ قدم کہا گیا. ہم چاپ قدم کو کوئی حیثیت نہیں دے سکتے. اور معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مہمان کی چاپ قدم سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں. وہ مہمان جو ایک عام انسان ہے اس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے. اور اگر کائنات کا سردار مہمان ہو جائے اگر خود سرکار میں جنت مہمان بن کے آ جائے ممکن ہے کہ کوئی غم ہمارے مقابلے میں ٹھہر جائے. ہم صرف ہماری عقیدتوں کی کمی ہوتی ہے صرف ہمارے رجوع قلب کی کمی ہوتی ہے. ہم سوچیں واقعی پروردگار کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر یہ فرش عزائر حسین. اور پھر وہ ہم سے کتنے باخبر ہیں جو ایک مومنہ کا خواب کہ عالم رویا میں مولا جس کو چاہیں آپ جس طرح جواز دیں. وہ جو وارث فرش ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الباروں کی تسبیح 12 تسبیح پڑھ کر پانی پہ دم کرو اور مومنین کے سروں پر اس پانی کو ڈال دو. مولا آپ ہم سے باخبر بھی ہیں اور آپ ہی جانتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں کس صورت پر ہو سکتی. اس میں الہی سے بڑا کوئی سہارا اور آل محمد کی عطا کی ہوئی دعا
خود ایک معجزہ بن کر ہمارے درمیان میں موجود ہے. یقیناً ان کا ہر اٹھتا ہوا قدم ہمارے لیے مینارہ نور ہے. اور پھر آج کی تاریخ تو منسوب ہی اس زمین سے ہے جسے حسین نے بلند کیا کہ کیا تھی وہ خاک اور اسے کیا بنا دیا، لمحوں میں عرش پاک سے اونچا بنا دیا. کہتے تھے اس زمین کو صحرائے کربلا، مولا نے کربلائے مولا بنا دیا. انسان خدا کو دیکھنا چاہتا ہے. قرآن میں حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں تیرا جلوہ دیکھنا، ارشاد ہوتا ہے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور جب اسرار بڑھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے منتخب ترین یعنی چن کے ان کو منتخب کیا، ان میں سے پھر چنا گیا اور پھر 70 لوگوں کو لیے ہوئے خدا کے حکم سے کوہ دور کیا ایک پہاڑ اس پہ بلایا گیا. کیا کوئی پہاڑ خدا کے جلوہ دکھا سکتا ہے؟ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، کیا اس پہ پہنچ کر انسان جلوہ الہی کو دیکھ سکتا ہے؟ وہ پہاڑ جس پہ وہ لوگ چلے جو ظاہری منزلوں کو طے کر سکتے تھے، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت ایک تجلی ہوئی اور پہاڑ جل کر خاکستر ہوا، وہ جو جلوہ الہی کی خواہش میں گئے تھے، کوہ طور ایک بلندی تھی جس پر بلایا گیا تھا ان لوگوں کو جو جلوہ دیکھنا چاہتے تھے اور جن کے دل میں خود جلوہ تھا. وہ لوگ تھے کہ جو ظاہری بلندی نہیں بلکہ ایک باطنی بلندی، یعنی کوہ طور ایک پہاڑ تھا جس پہ لوگ چڑھے تھے. کربلا ایک صحرا تھا، وہ صحرا کہ جس کو بسانے کے لیے، جس کو بلند مولا کرنے کے لیے حسین ابن علی اور آپ کے تمام جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، چاہے وہ شہدائے کربلا کہہ رہا ہے یا اسیران کربلا کہہ رہا ہے، ان میں سے ہر ایک نے معرفت الہی کی اس بلندی کو اتنا بلند کر دیا کہ گل ہے چراغ دور، یہ قدرت خدا کی ہے، روشن جہاں میں شمع مگر کربلا کی ہے. آج انہیں ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جب لوگ جاتے تھے وہاں تو کوہ طور جو جل کر خاکستر ہو گیا تھا، وہاں سے جلے ہوئے پہاڑ کی رمق لاتے تھے کنکریوں کی صورت پر، اسے پیس کر آنکھوں میں سرما لگاتے تھے. سوچئے کربلا کیا ہے، وہ خاک جس کو حسین نے خاک شفا بنا دی. اور کربلا کے لیے امام نے جن منزلوں کو طے کیا ہے وہ ایک پہاڑ پہ چڑھنے سے کہیں زیادہ. ایک ایک شہید، ایک کربلا کی وہ تمام بیویاں جو اسیران کربلا میں شامل ہیں، کوئی سوچے شہید اپنی جان پیش کر رہا ہے اور شہید کی ماں اپنا بچہ پیش کر رہی ہے. جب جان دینا آسان ہوتا ہے لیکن انسان اولاد کو بچا لیتا ہے. کربلا ایک ایسی منزل ظہور ہے کہ قیامت تک جس کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا. وہ بلندی ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح شہادت وہ لوگ ایک دوسرے سے مانتا کر رہے، گلے مل رہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے. کربلا والوں کا جو مرتبہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا مرتبہ، جو مرتبہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. سوچئے کہ انہوں نے اپنا مقام جنت میں اپنے جانے سے پہلے دیکھا ہے، اور یعنی کہ مقام دیکھنے کے بعد بلکہ اختیار کی منزل میں جب اس کو اختیار کر لیا تو خدا نے ان کے مقامات کو اس طرح دکھایا. کربلا ایک ایسی منزل بلند ہے کہ تاریخ عالم میں اجتماعی قربانی اور ایسی عظیم قربانی. حسین ابن علی ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں جس کا ہر قدم انتہائی کٹھن تھا. اور کربلا یقیناً یہ ہماری عقیدت جانتی ہے. ایک محبت کرنے والا ایک مسلمان کربلا کی اس بات کی کیفیت، یعنی ہم جانتے ہیں کہ کربلا کے لیے انبیاء اس زمین پر پہنچے ہیں اور پروردگار عالم نے اس زمین کی جو عظمت ہے اس سے باخبر کیا ہے.
لیکن یہ تو ہم سمجھتے ہیں. آج آپ دیکھیے کربلا کی فتح کتنی بڑی فتح ہے کہ آج کوئی کربلا کی اس فتح سے انکار ہی نہیں کر سکتا. وہ جہاں سارا لشکر شہید ہو جائے لیکن فاتح اعظم کہے جا رہے. وہ کربلا کی زمین کی جس پہ حسین ابن علی اس منتخب ترین لشکر کو لے کے پہنچے جس میں بوڑھے بھی ہیں اور کم سن بچے بھی ہیں. حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کے بھی کربلا گئے. ایک ایسی منزل ظہور کربلا جو قیامت تک اتنی جگمگاتی رہے گی کہ ہم کربلا کی بھی اس طرح معرفت نہیں رہتے جو معرفت کا حق ہے. کیا ہے وہ زمین؟ اور امام اسی زمین کے لیے کربلا کو مولا حسین نے بنایا. ہر اٹھتے ہوئے قدم نے کربلا کو اتنی بلندی عطا کر دی کہ حسین امام کے قدم کڑیر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا، ایک ایک قدم حسین کا زمین کو مولا کرنا، 6 مہینے کے بچے کی قبر بنانا. کربلا اتنی بلند ہوتی جا رہی. شہزادی زینب کبریٰ راہ الہی کی منزل میں حضرت حاجرہ اپنے بچے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تھی. ذبح فرزند میں راضی کا ارادہ تو نہ تھی، حاجرہ سر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی. وہ جس نے راہ الہی میں مصیبتوں کو اختیار کیا ہے، تاریخ انسانی اس کا کردار، اس کے عمل کو دیکھ کے حیران. تاریخ نے لکھا کہ وہ زمین جس کے لیے حسین نے ترک وطن کیا تھا. امام 28 رجب کو مدینے سے چلے. تاریخ میں ہے کہ شعبان کی ابتدائی تاریخ میں، بعض تاریخ میں 3 شعبان کا یہ ذکر ہے کہ امام مکے پہنچے. اور مکے میں قریباً 4 ماہ کے قیام کے بعد جب امام 8 ذی الحجہ کو چلے. آج بھی ہم حج کے لیے جاتے ہیں، لگتا ہے مینا کی وادیوں سے آواز آ رہی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو نے حرمت خانہ کعبہ کو بچا لیا، تم پر لاکھوں سلام. یہ کعبے کی معرفت کا ذریعہ ہے کربلا. مقتل میں ہے مدینہ انوار کبریا، زمزم کا افتخار ہے ساحل فرات کا، آل نبی ہے روشنی خانہ خدا، خیر العمل ہے فاطمہ کے نور عین سے، کعبے کی آبرو ہے نماز حسین سے. اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرنے والا اپنے احرام کو تبدیل کرنے میں کس قدر والا گواہ رہنا حرمت خانہ کعبہ کے پیش نظر. حسین ابن علی اپنے حج کو عمرے سے بدل رہا ہے. 8 ذی الحجہ کو مولا نکلے. اور یہی امام کے ساتھ جو لوگ ہیں مسلمان اور ایمان، ایسی منزل ہے کہ امام وقت اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جا رہا ہے اور لوگ اطراف عالم سے حج کے لیے آ رہے ہیں. سوچئے جس وقت دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں پر ظلم ہوا تھا، اس کے بعد 3 سال آقا خمینی نے 3 سال تمام ایرانیوں کے لیے حج کو موقوف کر دیا تھا. حسین اپنا حج عمرے سے بدل کے جا رہے ہیں. کیا مسلمانوں کا حج ہو رہا تھا؟ حرمت خانہ کعبہ کو بچانے والا اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جا رہا ہے. کعبہ ایک بے روح جسم ہو رہا ہے، حسین اسے روح عطا کر رہے. جب امام اپنے حج کو عمرے سے بدل کے چلے، غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کے ہوئے گواہ ہیں. اس وقت تک امام کے اس اقدام کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن جب حج کے ایام میں یزید کے اعمال حسین اور حسین کے ساتھیوں کو ڈوبتے ہوئے نظر آئے، تب معلوم ہوا لوگوں کو کہ حسین نے کہا تھا کہ وہ اپنی تلواریں چھپائے ہوئے میرے لہو کے بہانے کی منتظر ہیں. اور پھر جب امام اثنائے راہ میں ہے، وہ منزلیں طے ہوئی، 2 محرم ورود کربلا ہوتا ہے. جس وقت شمع آفاق و چراغ حراریں آتے ہیں، کربلا بڑھ کے قدم لے کے حسین آتے ہیں. تاریخ نے لکھا امام کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا.
امام اپنے گھوڑے سے اترے, آپ نے گھوڑا تبدیل کیا, دوسرے گھوڑے نے بھی قدم نہیں بڑھایا, پھر گھوڑا تبدیل کیا, یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا, مقاتل نے لکھا کہ امام نے 7 گھوڑے بدلے. پھر آپ نے جب کوئی گھوڑا قدم نہیں بڑھاتا تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا یہ کون سی زمین ہے. آنے والوں نے کہا یہ غازریہ ہے, کہا کوئی اور نام, کہا نینوا ہے, کہا کوئی اور نام, کہا ماریہ ہے, کہا کوئی اور نام, کہا شد فرات ہے, کہا کوئی اور نام. امام اصرار کر رہے ہیں بار بار ہر نام کے بعد. مرتبہ اسے نصیحہ شخص نے کہا اس زمین کا ایک نام کربلا ہے. امام نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. مشت خاک اٹھائی, سنگی, کلمہ استرجاع کو دہرایا اور آپ نے فرمایا بس میری مانا کہا آگے. مقاتل میں جب ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں لوگوں کا بلانا اور تصدیق کرنا, امام کی جو کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. امام کا یہ عمل ایک گھوڑا چلتے چلتے رک جائے اور آپ گھوڑے تبدیل کر رہے ہیں, کوئی گھوڑا قدم نہیں, جانور جان رہا ہے کون سی وجہ. امام یقیناً حکم الہی سے رک رہا ہے اور امام حکم الہی کو جانتے ہیں, اس کے باوجود کل تاریخ یہ نہ کہہ دے کہ حسین بھٹک کے صحرا میں آ گئے. امام نے لوگوں کو بلا کے پوچھا ہے اور جب کربلا کا نام معلوم ہے اس وقت امام نے زمین کربلا کے خاک کو سونگا ہے. جانتے ہیں لیکن کل تاریخ بتائے گی کہ حسین نے اس زمین کو معلّہ بنایا ہے. اب وہ معجز نما آ گیا تو اس زمین کو اتنا بلند کر دے گا کہ لا علاج برسوں کا علاج یہاں کی خاک ہوگی. بخشش کا سہارا کفن میں جانے والی یہ خاک ہوگی. محمد السلام جب رکے اور آپ نے فرمایا خیموں کو نصب کر دیا جائے. خیمے نصب ہونے لگے تو حضرت عباس کو بلوایا اور فرمایا کہ خیمے کہاں نصب کیے جائے. حضرت عباس نے اطراف کا جائزہ لیا, کہا مولا آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن کم سن بچے ہیں, پردہ دار بیویاں ہیں, شدت کی گرمی, اگر خیمہ نہر کے نزدیک برپا کیے جائیں تو اچھا ہوگا. امام نے اجازت دی, خیمے نصب ہوئے. اور جب خیمے نصب ہو رہے ہیں حضرت عباس خیموں کو نصب کروا رہے ہیں, خیمے نصب ہو چکے, ایک بارگی بیویاں خیموں میں بٹھائی گئی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا دشت گونجی. پوچھا کون آیا ہے, معلوم ہوا فوج یزید کیا کر رہے ہیں, کیوں آئے ہیں. حضرت عباس گئے, معلوم ہوا کہ حکم یہ ہے کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے نہر کے قریب سے. آپ نے فرمایا ایک طرف ایک کنارے میں ہوتے ہیں, دوسرے کنارے میں تو ہوتا ہے. کہا نہیں, خیموں کو ہٹانے کا ہی حکم. اور جب آپ نے یہ اصرار دیکھا تو ایک مرتبہ کا یہ تو سوائے شر کے اور کچھ نہیں. یہ کہہ کر ایک مرتبہ امام کا ہاتھ تلوار کے, حضرت عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے تک گیا ہے. سوچے کتنی بڑی شجاعت, ایک بڑی منزل ہے, لیکن سب نے شجاعت اس سے بہت بڑی منزل ہے. اس کے بازوؤں میں طاقت ہو وہ ضبط کر جائے. حسین کربلا کو کیسی جنگ بنانا چاہتے تھے جو تلواروں کے زور پر فتح نہیں ہوگی, جو کرداروں کے زور پر فتح ہوگی. دارالامارہ میں حضرت عباس کو کہہ کے روکا تھا ابھی جنگ کی منزل نہیں آئی. خیمے نصب ہوئے, حضرت عباس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. کس کی مجال ہے کہ خیام حسینی کو اٹھا سکتے. یہ بے ادبی ہے, نواسہ رسول کے خیمے نصب ہو چکے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ تم خیموں کو ہٹا دو. عباس کی آواز بلند ہوئی, امام آئے, کیا ہوا. کہا مولا یہ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیں, سوائے شر کے کچھ نہیں. ایک طرف ہم اترے, دوسری طرف یہ اتر جائے. امام نے عباس کے چہرے کے ٹکڑے پر رکھ دے کے فرمایا عباس ہماری وفا کی تاریخ میں کوئی حرف نہ رہ جائے. عباس سمجھیں گے لوگ جنگ پہ تیار تھے حسین, پانی پہ جب تو برسر بیکار تھے حسین. ان ناریوں سے جنگ بھلا کوئی چیز ہے, لیکن فرات سے ہمیں مقصد عزیز ہے. حضرت عباس کے بپرے بیٹے ہوئے اللہ نے حسین کی مزاج سازی, وہ جو سالار دستہ ہے بگڑا ہوا ہے, اور حضرت عباس سے امام کہہ رہے ہیں عباس خیموں کو ہٹا. اور جس وقت امام نے کہا خیموں کو ہٹا لو تو حضرت عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے سے ہٹ گیا, سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے.
ایک شجاع کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے آپ کو اس طرح حکم کے تابع کرنا انتہائی مشکل تھا۔ جس وقت امام نے کہا خیموں کو ہٹا لیا جائے، حضرت عباس خاموش ہوئی۔ تمام بنی ہاشم کے جوان چہرے عباس کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عباس آگے بڑھے، کسی سے نہیں کہتے کہ خیموں کو ہماری جانب قربان ہو جائے، اس محبت پر، اس محبت۔ مقاتل نے لکھا کہ آپ آگے بڑھے، پہلی جناب خیمہ حضرت عباس نے زمین سے اٹھائی۔ اس ضبط کی منزل میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ عباس میں تسلیم اور رضا نہیں تھی۔ جس وقت پہلی جناب خیمہ گاڑی یقیناً زمین کربلا کو مخاطب کیا ہوگا، گواہ رہنا میرے آقا کا حکم نہیں۔ آسان نہ تھا یہ مرحلہ جو حضرت عباس نے دیکھی۔ شہزادیاں خیمے میں ہیں اور جس وقت یہ خبر گئی ہے کہ خیموں کو ہٹانے کا حکم ہوا ہے، ایک مرتبہ شہزادی زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی اور بے اختیار کہا ہمارے ساتھ کم سن بچے ہیں، پردہ دار بیوی ہے، ابھی زمین پہ اترے ہی ہے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ نواسہ رسول کا اتنا بھی خیال نہیں، ارے مالک کوثر ہے اور نہر فرات کا کنارہ چھڑایا جا رہا ہے۔ اے کربلا گواہ رہنا، آل محمد پر ہونے والا یہ زمین کربلا میں پہلا ظلم ہے۔ گاہ میں زہرا کا لاڈلا پہنچا، جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا تکلیف غم سے کانپ گئی عرض نینوا، تکلیف غم سے کانپ گئی عرض نینوا، پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا، فرات سے فریاد کی صدا نکلی، لب فرات سے فریاد کی صدا، پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا، آیا درود آج فلک سے حسین پر، آیا درود آج فلک سے حسین پر، بہنے سلام آئے زمیندار کربلا، بہنے
قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا یہ اپنی قتل گاہ بنانے کو آئے ہیں یہ اپنی قتل گاہ بنانے کو آئے ہیں سمجھے بنی اسد کے بنے گی محل سرا سمجھے بنی اسد کے بنے گی محل سرا پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا سوئے گا سر کٹا کے یہاں فاطمہ کا لال سوئے گا سر کٹا کے یہاں فاطمہ کا لال کا حشر جان آدم و آدم بنا ہوا تا حشر جان آدم و آدم بنا ہوا پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا لیلا کی حسرتوں کا بنے گا یہی مزہ لیلا کی حسرتوں کا بنے گا یہی مزہ یہاں دفن ہوگا خاک میں ارمان رباب کا یا دفن ہوگا خاک میں ارمان رباب کا ایک شیر کی بنے گی ترائی میں خواب گاہ ایک شیر کی بنے گی ترائی میں خواب گاہ دریا کو جس نے چھین کے پانی نہیں پیا دریا کو جس نے چھین کے پانی نہیں پیا پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا مرکز بنے گا قوت اسلام کا یہ دشت مرکز بنے گا قوت اسلام کا یہ دشت پہلے طواف آئے گی روح مصطفیٰ پہلے طواف آئے گی روح مصطفیٰ پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا تکلیف غم سے کانپ گئی عرض میں نواز کربلا کربلا بولے شاہ ہدا کربلا کربلا آیا مہماں تیرا کربلا کربلا آیا مہماں تیرا کربلا کربلا بولے شاہ ہدا کربلا کربلا دل کی حسرت میری آج پوری ہوئی دل کی حسرت میری آج پوری ہوئی وظیفہ میرا کربلا کربلا تھا وظیفہ میرا کربلا کربلا آیا مہماں تیرا کربلا کربلا مدفن اوصیاء مشہد انبیاء مدفن اوصیاء مشہد انبیاء جائے کر وہ بلا کربلا کربلا جائے کر وہ بلا کربلا کربلا آیا مہماں تیرا کربلا کربلا پوچھے جو بے نوا میرے مدفن کی
جا پوچھے جو دے نوا میرے مدفن کی جا اس کو دینا پتا کربلا کربلا اس کو دینا پتا کربلا کربلا بولے شاہ خدا کربلا کربلا لوں گا تربت کی جا تجھ سے حق ہے میرا لوں گا تربت کی جا تجھ سے حق ہے میرا دے میرا خون بہا کربلا کربلا دے میرا خون بہا کربلا کربلا آیا مہمان تیرا کربلا کربلا آیا مہمان تیرا کربلا حسین 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 غریب حسین مہمان حسین مہمان حسین آقا حسین آقا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مظلوم حسین غریب حسین شہید حسین 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 السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خاتم الأنبياء السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا سيدي ومولاي يا حسن بن علي المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا السلام عليك يا ابن فاطمة السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بسمائك عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي إليكم ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا محمد بن علي الباقر السلام عليك يا سيدي ومولاي يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر الحارم السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا سيدي ومولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي ومولاي يا محمد بن علي النقي السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي بن محمد النقي السلام عليك يا سيدي ومولاي يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 بكل الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريف القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك واللائمين تحت لوائك والمستشهدين بين يديك آمين رب العالمين ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد 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 نعرہ حیدری نہ ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا
یہ بھی کرم حسین کا ہے حیات لمحہ بلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا دشت خونخوار ملا دل زہرا آیا دشت خونخوار ملا دل زہرا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا جو کہ گزری علی سے غر پہ وہ روداد نہ پو جو کہ گزری علی سے غر پہ وہ روداد نہ پوج ہائے پیاسا لب دریا سے بھی پیاسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا